اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کی زیارت کرنے والا نوجوان۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک انصاری نوجوان کا قصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نوعمر نوجوان تھا۔ اس نے عرصہ دراز تک جہاد کیا اور ہر معرکہ میں شہادت کی غرض سے آگے بڑھتا رہا، لیکن اس کو شہادت نہیں ملی۔ ایک دن وہ پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ قسم بخدا، اگر میں اپنے گھر زندہ واپس لوٹ کر چلا گیا تو گھر والے میری شادی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خیمہ میں قیلولہ کی غرض سے سو گیا۔ پھر ان کے ساتھیوں نے ان کو ظہر کی نماز کے لیے جگایا۔ وہ جب اٹھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ ساتھی گھبرا گئے کہ ان کو نیند کی حالت میں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تجھے تیری بیوی اینا موٹی موٹی آنکھوں والی حور کو کہتے ہیں سے ملاقات کرا لاؤں۔ چنانچہ وہ شخص مجھے ایک صاف و شفاف سفید میدان میں لے گیا۔ ہم وہاں ایسے باغیچے میں پہنچ گئے جس کی نظیر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس باغ میں 10 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ وہ میری بیوی اینا بھی انہی میں ہوگی۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ کیا تم میں اینا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم سے آگے ہیں، ہم تو ان کی خادمائیں ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھا تو ایک اور باغیچہ نظر آیا جو اس پہلے باغ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں 20 لڑکیاں تھیں جن کا حسن ان پہلے والی لڑکیوں سے کئی درجہ زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ان میں اینا ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تم میں اینا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہم سے آگے ہیں، ہم تو ان کی خادمائیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ایک گنبد نما سرخ یاقوت کے ایک ایسے محل پہ پہنچ گئے جس کی روشنی سے آس پاس کے علاقے روشن تھے۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا۔ اچانک میں نے ایک ایسی خوبصورت عورت دیکھی جس کی روشنی سے محل کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک میں نے اس سے باتیں کیں اور اس نے مجھ سے باتیں کیں کہ اتنے میں میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ آؤ چلو واپس چلتے ہیں۔ میں جب مجبوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو اس حور اینا نے میری چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت خوشگوار انداز سے کہا کہ آج رات آپ روزہ ہمارے ہاں افطار کریں۔ جب آپ حضرات نے مجھے نماز کے لیے جگایا اور میں جاگ گیا اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سارا قصہ تو ایک خواب تھا تو اس لیے میں رونے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس قصہ کو سنائے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مجاہدین نے آواز دی، اے اللہ کے شہسوارو اور جنت کی طرف چل پڑو۔ چنانچہ سارے لوگ سوار ہو کر دشمن کی طرف چل پڑے اور دن بھر دشمن سے مقابلہ ہوتا رہا۔ جب شام کا وقت آ گیا اور روزہ کھولنے کا اعلان ہونے لگا تو اسی وقت وہ نوجوان شہید ہو گیا جس نے دن بھر روزہ رکھا تھا۔